نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے درس کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے مطلع کیا اس غزل کا میر تقی میر کی پہلی غزل جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس کا مطلع کیا۔ اب ہم اس کا دوسرا شعر کریں گے۔ شعر ہے بچوں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ آفاق کا مطلب دنیا، آفاق مطلب دنیا، اسباب مطلب رخت سفر یا ساز و سامان، اور سفری کا مطلب مسافر۔ تو اس شعر کا مفہوم کیا ہوا کہ دنیا کی اس سرائے سے کوئی بھی شخص سلامت نہیں جاتا، ہر شخص ساز و سامان لٹا کے جاتا ہے۔ یہ اس کا عمومی مفہوم ہے۔ تو آپ بچوں اس شعر کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ جب کسی شعر میں ایک ہی قبیل سے تعلق رکھنے والے الفاظ کا استعمال کیا جائے، یعنی ایسے الفاظ جن کا تعلق ایک ہی قبیلے سے ہو، تو اسے مرات النظیر کہتے ہیں۔ جیسے پھول، کلیاں، باد صبا، گل، بلبل، یہ تمام الفاظ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ مرات النظیر۔ اس میں دیکھیں اسباب، سفری، راہ، منزل، یہ تمام الفاظ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان الفاظ کی وجہ سے اس شعر میں صنعت مرات النظیر کا عنصر پیدا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات بیٹا، شعر بالکل سادہ، عام فہم اور بلاغت سے بھرپور ہے۔ اس میں غور کیجئے، شاعر نے کہا آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، سوال کیا، استفہامیہ انداز بیاں اختیار کیا، اور استفہامیہ انداز بیاں بات کو جاندار اور بہتر بنا دیتا ہے۔ کیسے؟ مثلا جب کسی کو کوئی بات سمجھانا یا کوئی پیغام کسی تک پہنچانا مقصود ہو، تو اس کے متعلق پہلے سوال کیا جائے تو سننے والوں کی توجہ حاصل کر لی جاتی ہے، اور پھر ان تک اپنا پیغام پہنچانا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے میں سوال کرتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں بتاؤں، کیا تمہیں خبر ہے، آپ میں سے کون جانتا ہے؟ تو یوں جب میں کوئی سوال کروں تو سب اس سوال کو غور سے سنیں گے، اور دماغ میں ایک کھوج کی خواہش پیدا ہو جائے گی، ایک تجسس دماغ میں جنم لے گا، حیرت، تحیر ذہن میں گردش کرنے لگیں گے۔ یوں بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور سمجھانے والے کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر نے استفہامیہ انداز بیاں اختیار کیا کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، کہ کون ہے جو اس دنیا سے صحیح سلامت اور ثابت گیا ہے، کون ہے جو اس دنیا سے رخصت ہوا اور اپنا سب کچھ بچا کر گیا۔ اب توجہ حاصل کرنے کے بعد پھر خود ہی جواب دیا کہ کوئی نہیں،
اسباب لٹا راہ میں، یہاں ہر سفری کا کہ اس دنیا کے سفر میں ہر شخص کا ساز و سامان لٹ گیا، کوئی بھی اس رختے سفر بچا کر جانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ عمومی طور پر اس شعر میں ایک سفر کا تصور ملتا ہے کہ کوئی، جس طرح پرانے دور میں سفر ہوتے تھے، لوگ قافلوں کی شکل میں دور دراز کا سفر کرتے تھے، اور جہاں کہیں تھک جاتے یا رات کی تاریکی دن کی روشنی پر غالب آ جاتی، وہیں پر استراحت کے لیے پڑاؤ ڈال لیا جاتا اور لوگ آرام کرتے اور صبح دم اپنے سفر پہ رخصت ہو جاتے۔ لیکن رات کو استراحت کے دوران میں جو غافل اور مدہوش ہو کر سوئے رہتے، یا تو وہ اپنا سامان کھو دیتے یا وہ قافلہ گزر جاتا اور وہ پیچھے رہ جاتے۔ یہاں جو سفر کا تذکرہ ہے، جس سفر کا تذکرہ ہے، وہ آخرت کا سفر ہے۔ وہ کیا ہے؟ آخرت کا سفر۔ شاعر نے ایک عمومی سفر کی مثال دے کر سفر آخرت کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے اور اسے تلقین کی ہے کہ وہ تدبر کرے اور اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں شاعر نے آفاق کی منزل، دنیا کو ایک منزل قرار دیا، جبکہ دنیا منزل نہیں ہے، انسان کی منزل دنیا نہیں ہے۔ تو شاعر نے اس دنیا کو منزل قرار کیوں دیا؟ دراصل منزل کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک وہ عارضی پڑاؤ جہاں انسان کچھ دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، استراحت کے لیے، آرام کے لیے کچھ دیر رکتا ہے، اسے بھی منزل کہا جاتا ہے، لیکن وہ عارضی منزل ہوتی ہے۔ اور دوسری منزل مقصود، یعنی جس منزل تک پہنچنے کے لیے انسان نے سفر کا آغاز کیا ہوتا ہے، وہ مقصود اور مطلوب منزل انسان کے لیے، وہ مطلوب اور مقصود منزل، یعنی وہ منزل مطلوب اور منزل مقصود کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ وہ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ لیکن یہ دنیا کیا ہے؟ ایک عارضی پڑاؤ ہے، ایک وقتی ٹھکانہ ہے۔ انسان کے لیے یہ دارالامتحان ہے۔ تو جس طرح انسان گھر سے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے رخت سفر لے کے آتا ہے اور پھر وہ عارضی طور پہ ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالتا ہے اور کچھ دیر ٹھہرتا ہے اور پھر آگے نکل جاتا ہے، اسی طرح انسان عالم ارواح یعنی ازل سے رخت سفر کے طور پر کیا لے کر آیا ہے؟ معصومیت، فطری پاکیزگی، فطری پاکیزگی، اور وہ اس عالم دنیا میں جو دارالامتحان ہے کچھ دیر ٹھہرتا ہے، اسی کو آفاق کہتے ہیں، پھر وہ برزخ، عالم برزخ سے ہوتا ہوا عالم آخرت تک پہنچتا ہے۔ تو اس شعر کو سمجھنے کے لیے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ انسان عالم ارواح سے چلا ہے۔ انسان کا یہ سفر
ازل سے ابد تک ہے، یہاں سے یہاں تک، لیکن یہ براہ راست نہیں ہوتا، یہ سفر براہ راست نہیں ہے۔ انسان عالم ارواح سے یعنی ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معصومیت اور فطری پاکیزگی لے کر آیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، جو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان فطری طور پر معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عالم ارواح سے عالم وجود میں، عالم دنیا میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے عالم وجود بھی کہتے ہیں۔ اور یہاں سے وہ یہاں دنیا میں کچھ دیر رہتا ہے اس دارالامتحان میں، اور پھر وہ عالم آخرت کی طرف نکل جاتا ہے، اس کا سفر عالم آخرت کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس شعر کا مطلب اگر موضوعات کو دیکھیں، دنیا کا مادی اسباب چھوڑ کر انسان جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں مال و اسباب جمع کرتا ہے، انسان دنیا سمیٹتا ہے، کبھی وہ بڑے عہدوں پر فائز ہوتا ہے، کبھی شہرت چاہتا ہے، کبھی عزت چاہتا ہے، کبھی وہ دولت چاہتا ہے، اور بڑے بڑے محلات تعمیر کرتا ہے، بڑے بڑے قلعے بناتا ہے، اپنی سہولت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ وہ ضروریات زندگی سے بڑھ کر آسائش زندگی اور ذبائش زندگی کا سامان جمع کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ مال و دولت، یہ عہدہ، مقام و مرتبہ، جاہ و جلال، جاہ و حشمت سب یہی رہ جاتا ہے۔ انسان اپنی دولت کو یہاں چھوڑ کر سب کچھ لٹا کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ شاعر سوال کرتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو اپنے ساتھ دنیا کا اسباب لے گیا ہو؟ یہ سمجھانے کا بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ شاعر نے سوال کیا کہ کیا کوئی ہے جو دنیا کا ساز و سامان ساتھ لے گیا ہو؟ انسان نے جو کچھ جمع کیا اس دنیا میں، جو کچھ کمایا اس دنیا کو رنگین بنانے کے لیے، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی ذبائش اور نمائش اور آرائش کے لیے، اس نے جو کچھ اکٹھا کیا، جو مال و اسباب جمع کیا، جو کچھ کمایا، کیا وہ اسے ساتھ لے کر گیا؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی شخص اس دنیا کا اسباب، اس دنیا کا مادی اسباب، اس دنیا کی مادی دولت کو اپنے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ قارون جیسے خود سر اور مغرور لوگ بھی اپنا سب کچھ یہاں چھوڑ کر خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے۔ جنہوں نے اس دنیا میں بہت کچھ کمایا اور دولت دنیا کے حصول کی خاطر جائز و ناجائز اور حلال و حرام کے تصورات کو مٹا دیا، اور سب کچھ فراموش کر کے اپنے مقصد حیات کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے مقصد حیات کو پس پشت ڈال کر دولت دنیا جمع کرنے میں مصروف رہے۔ کیا وہ اپنا سامان، کیا وہ دولت، کیا وہ مادی معلومات اپنے ساتھ لے گئے؟ وہ یہی چھوڑ کر خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے۔ تو کیوں یہ مال و اسباب جمع کرنے میں لگے ہوئے؟ جی تو بچوں، ایک تو یہ نصیحت ہے کہ یہ دنیا کا سامان تمہارے ساتھ نہیں جائے گا تو اس دنیا کی ہوس چھوڑ دو، اس دنیا کا لالچ اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔
تو یہ دولت تمہارے لیے آزمائش ہے، تو سمجھو کہ کبھی تمہیں دولت دے کر آزمایا جا رہا ہے، کبھی تم سے دولت لے کر آزمایا جا رہا ہے۔ تو دولت کی خواہش اور لالچ کو اپنے دل سے نکال دو، ایک تو یہ مطلب۔ دوسرا، فطری پاکیزگی کا لٹ جانا۔ انسان ازل سے فطری پاکیزگی اور معصومیت لے کر آیا ہے۔ انسان اپنے ساتھ فطری پاکیزگی اور معصومیت لے کر آیا ہے، لیکن اس دنیا کی رنگینیوں اور عنائیوں میں وہ ایسا مگن ہو جاتا ہے، اس دنیا کی خواہشات اس کی معصومیت، اس کی عصمت اور فطری پاکیزگی کو لوٹ لیتی ہے۔ وہ دنیا کی محبت میں اپنی فطری پاکیزگی کو لٹا دیتا ہے، اور دنیا کا لالچ اس سے معصومیت چھین لیتا ہے، اور انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس عارضی دنیا میں، اس عارضی پڑاؤ، اس عارضی منزل میں وہ کچھ دیر رہتا ہے، لیکن وہ اسی عارضی ٹھکانے میں، اسی عارضی ٹھکانے کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے، اسی عارضی ٹھکانے پہ قربان ہو جاتا ہے، اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، اور غفلت میں، خواب غفلت میں سو جاتا ہے۔ نتیجہ کہ دنیا کی محبت کے لٹیرے اس کی معصومیت اور فطری پاکیزگی لوٹ لے جاتے ہیں، اور انسان اپنا سب کچھ لٹا کر، اپنی معصومیت اور فطری پاکیزگی کو لٹا کر خائب و خاسر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، عالم آخرت کی طرف جاتا ہے۔ یہاں بہت بڑی نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا، ہمیں مقام الویت عطا کیا، ہمیں اپنی نیابت سے سرفراز کیا، ہمیں اشرف المخلوقات کہا، ہماری تخلیق و حسنی تقویم کہا، ہمیں مسند بلند پر بٹھایا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت اور اس کی خلافت کا حق ادا کریں، لیکن ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اپنا سب کچھ لٹا کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی پاکیزگی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے امانت کو سنبھالنا ہے، اور اس دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ صرف اللہ کی محبت ہی ہمارے دلوں میں مقیم ہونی چاہیے، اور کوئی مادی محبت ہمارے دل میں جاگزی نہ ہو، ورنہ ہم خائب و خاسر اس دنیا سے جائیں گے۔ اس کے ساتھ شاعر نے بڑی خوبصورتی سے دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا کہ دنیا عارضی ہے، مختصر وقت کے لیے ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ہمیں ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہنا، کچھ عرصہ گزارنے کے بعد ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو پھر اس دنیا سے محبت بلا جواز ہے، اس دنیا کی رنگینیوں سے ہمارا پیار، ہمارا لالچ سب بے سود ہے۔ ہمیں آخرت کے سفر کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو ہمیں خلافت الہیہ اور نیابت الہیہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس میں حوالے کے شعر دیکھیں۔ اس جہاں میں آ کے ہم کیا کر چلے، بار عصیاں اپنے سر پہ دھر چلے، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا، اور جس کام کو تو دنیا میں آیا تھا اے نذیر، خانہ خراب تجھ سے
وہی کام رہ گیا۔ اور شعر ہے، اگرچہ خلد بری کا جواب ہے دنیا، مگر خدا کی قسم ایک خواب ہے دنیا۔ تو یہ شعر کی تشریح ہے۔ اگلے شعر کی تشریح کے ساتھ اگلے درس میں حاضر ہوگا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی ناصر، خدا حافظ۔